اوشین گیٹ نامی جہاز پر سوار 5 افراد میں شامل اس کمپنی کے بانی بھی ہیں جو جہاز چلاتی ہے۔ ایک برطانوی تاجر اور ایکسپلورر، ایک ممتاز پاکستانی خاندان سے تعلق رکھنے والے، ایک برطانوی باپ اور نوعمر بیٹا، اور فرانسیسی سمندری ماہر۔ ٹائٹن آبدوز میں 5 افراد سوار تھے جب اتوار کو شمالی بحر اوقیانوس میں ٹائٹینک کے ملبے کے مقام پر غوطہ لگانے کے دوران ان کا اپنے معاون جہاز سے رابطہ ٹوٹ گیا۔ یاد رہے کہ ہر فرد نے $2.5 لاکھ فیس ادا کی تھی۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان لوگوں کا مختصر سا تعارف کروائیں گے۔ سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں اسٹاکٹن رش کا۔ اسٹاکٹن رش اوشین گیٹ ایکسپیڈیشنز کے بانی اور چیف ایگزیکٹو ہیں۔ وہی کمپنی جو گم شدہ آبدوز کو چلاتی ہے، وہ اس آبدوز کو خود ہی پائلٹ کر رہے تھے۔ مسٹر رش آزادی کے اعلان کے 2 دستخط کرنے والوں بنجامن رش اور رچرڈ اسٹاکٹن کی اولاد ہیں۔ اس نے 1984 میں پرنسٹن سے ایروسپیس انجینئرنگ میں ڈگری حاصل کی۔ 2009 میں اس نے اوشین گیٹ ایک نجی کمپنی کی بنیاد رکھی جو سیٹل کے قریب ایوریٹ واش میں واقع ہے۔ گزشتہ سال نومبر میں سی بی ایس پر نشر ہونے والے ایک انٹرویو میں مسٹر رش نے کہا کہ وہ ایک خلا باز بننا چاہتے تھے اور ڈگری حاصل کرنے کے بعد ایک فائٹر پائلٹ۔ بعد میں ان کا رجحان سمندر کی طرف گیا اور انہوں نے کہا کہ سمندر ایک کائنات ہے۔ ہمیش ہارڈنگ۔ مسٹر ہارڈنگ ایک برطانوی تاجر اور ایکسپلورر ہیں۔ 58 سالہ مسٹر ہارڈنگ، جن کے پاس کئی گنیز ورلڈ ریکارڈ شامل ہیں، جن میں ایک ہی غوطہ پر سمندر کے گہرے ترین حصے کو عبور کرنے میں سب سے طویل وقت گزارنا بھی شامل ہے، ہفتے کے روز اپنے پیج پر لکھا کہ انہیں بالآخر یہ اعلان کرتے ہوئے فخر محسوس ہو رہا ہے کہ وہ اس میں شامل ہو گئے۔ اوشین گیٹ کا مشن ٹائٹینک کے نیچے جانے والے ذیلی حصے پر۔ مسٹر ہارڈنگ دبئی میں واقع سیلز اینڈ ایئر آپریشنز کمپنی ایکشن ایویشن کے چیئرمین ہیں۔ اس سے قبل وہ جیف بیزوس کی بلو اوریجن راکٹ کمپنی کے مشن پر خلا میں بھی جا چکے ہیں۔ مسٹر ہارڈنگ نے چیتوں کو ہندوستان میں دوبارہ متعارف کرانے کی بھی کوشش کی اور ہوائی جہاز کے ذریعے دونوں جغرافیائی قطبوں کے ذریعے زمین کے تیز ترین چکر لگانے کا عالمی ریکارڈ بھی اپنے نام کیا۔ ہفتے کے روز ایک انسٹاگرام پوسٹ میں جس میں آبدوز کی تصویر اور ٹائٹینک مشن کے لیے اس کے جھنڈے پر دستخط کیے گئے، انہوں نے لکھا کہ یہ گروپ جمعہ کے روز سینٹ جانز، نیو فاؤنڈ لینڈ، کینیڈا سے روانہ ہوا تھا اور 4 کے قریب غوطہ خوری شروع کرنے کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ پال ہنری نارجولیٹ۔ مسٹر نارجولیٹ کے ایک ایجنٹ میتھیو جوہان نے کہا کہ پال ہنری نارجولیٹ ایک فرانسیسی بحری ماہر جو ٹائٹینک کے ملبے کے مقام پر سے 35 سے زیادہ غوطے لگا چکے ہیں، ان 5 افراد میں سے ایک ہیں جو اتوار سے لاپتہ ہیں۔ مسٹر نارجولیٹ ایک امریکی کمپنی RMS ٹائٹینک انشورنس کے زیر آب تحقیق کے ڈائریکٹر ہیں جو کہ مشہور ملبے کو بچانے کی حقوقی مالک ہے اور ٹائٹینک کی نمائشوں میں سے بہت سے نمونے دکھاتی ہے۔ اس کی ویب سائٹ کے مطابق کمپنی نے 1987 سے 2010 کے درمیان 8 تحقیقی اور بحالی کی مہمات کیں۔ شہزادہ داؤد اور سلیمان داؤد۔ اینگرو کارپوریشن، جس میں مسٹر داؤد وائس چیئرمین ہیں، کے ایک بیان کے مطابق برطانوی پاکستانی تاجر 48 سالہ شہزادہ داؤد اور ان کا 19 سالہ بیٹا سلیمان لاپتہ آبدوز میں شامل ہیں۔ مسٹر داؤد پاکستان کے امیر ترین خاندانوں میں سے ایک ہیں جس کا پس منظر ٹیکسٹائل اور کھاد کی تیاری میں ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ مسٹر داؤد اور ان کے بیٹے نے ٹائٹینک کے باقیات کو دیکھنے کے لیے سفر شروع کیا تھا جب جہاز سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ بیان میں کہا گیا کہ ان کی محفوظ واپسی اور خاندان کے لیے رازداری کے لیے دعائیں مانگی گئیں۔ مسٹر داؤد برطانیہ میں سرچ فار ایکسٹرا ٹرسٹریل انٹیلیجنس انسٹی ٹیوٹ کے بورڈ آف ٹرسٹیز میں بھی شامل ہیں۔ تنظیم نے اپنی ویب سائٹ پر کہا کہ وہ برطانیہ کے رہائشی تھا اور 2 بچوں کے والد بھی ہیں۔ آپ کو یہ سارا ڈیٹا نیو یارک ٹائمز کے توسط سے بتایا گیا ہے۔ دنیا کی تمام نشریاتی ادارے اور ویب سائٹس نے اس واقعے کی مکمل کوریج کی ہے۔ ابھی تک کی اپڈیٹس کے مطابق صرف اس مقام سے چند آوازیں سنائی دی ہیں جن پر کام جاری ہے۔ اگر وہاں سے کوئی لیڈ ملتی ہے تو پتہ چل سکتا ہے کہ یہ آبدوز کہاں پر ہے، لیکن ابھی تک
تاحال کوئی ایسی اطلاع نہیں ملی کہ آبدوز کا سراغ لگا لیا گیا ہے۔ اس قدر جدید ٹیکنالوجی کے باوجود بھی ابھی تک ان کو ڈھونڈنے میں دشواری کا سامنا ہے۔ آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ کیا یہ آبدوز مل پائے گی یا یہ بھی سمندر کے حوالے ہو جائیں گے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔